قبضہ ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں KMC نے کیوں دیا؟ وہ KMC سے لی گئی ہے نا, وہاں بجلی ہے, پانی ہے, سب چیزیں دی, کیوں دی انہوں نے؟ ان کو پہلے ہی بتانا چاہیے تھا بھائی قبضہ ہے, نہیں بیٹھو یہاں پہ. انہوں نے 75 سال گزار دیا, اب قبضہ یاد آیا. حضرت یہ انکروچمنٹ نہیں ہے, یہ تو سارا سروس روڈ ہے, یہ کیا قبضہ نہیں ہے؟ اور آپ خاص طور پر یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف, یا حکومت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, لوگوں کو جاگر کر رہے ہیں, ایون کہ آپ کے گھر میں بھی چھاپا پڑا, تو آپ آرام سے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ اگر آپ کو اٹھا لیا گیا, غائب کر دیا گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا ہے کہ آپ کسی کے گھروں میں آ کے جو ہے وہ TTA لگا کے اور بائی فورس جو ہے وہ آئیں اور آپ جو ہے وہ نوٹس, تو یہی ہوگا. پھر کراچی کو تکلیف ہوئی, لیکن کراچی اس مجاہد کالونی کی تکلیف کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ کیوں وہ نہیں دیکھ رہے کہ جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, جن کا گھر توڑے جا رہے ہیں, ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ جو بچے, معصوم بچے, خواتین بے پردہ ہو رہی ہیں, ان کا گھر چھینا جا رہا ہے, ان کا کاروبار چھینا جا رہا ہے, تو تکلیف کراچی کو کیوں ہونی چاہیے؟ کراچی والوں کو چاہیے کہ وہ مجاہد کالونی والوں کے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سد باب ہو سکے. کہ اسلامی ریاست میں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں, تو یہ بہت ہولناک منظر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد یہ ہے کہ آپ ایک ظالم و جابر کے سامنے حق کی بات کہو, تو حق کی بات کے لیے تو ہم کھڑے ہیں. کہ جب آپ لوگوں نے روڈ بند کیا تو پوری کراچی بند ہوئی, کیا ان کو تکلیف دینا برا نہیں ہے؟ 76 سال تک کیا سرکار سوئی ہوئی تھی, اور 75 سال کے بعد ان کو جو ہے وہ سروس روڈ یاد آ رہی ہے. 75 سال کے بعد ان کو اب لوگوں کو بے گھر کرنا یاد آ گیا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجاہد کالونی کو ناظم آباد 4 نمبر کو فلسطین بنا دیا گیا, بالکل توڑ پھوڑ دیا گیا ہے, اور اب مزید نوٹسز دیے جا رہے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں, حضرت یہ انکروچمنٹ نہیں ہے, یہ تو سارا سروس روڈ ہے, یہ کیا قبضہ نہیں ہے؟ اور آپ خاص طور پر یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف, یا حکومت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, لوگوں کو جاگر کر رہے ہیں, ایون کہ آپ کے گھر میں بھی چھاپا پڑا, تو آپ آرام سے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ دیکھیے, میں بھی گھر بیٹھ سکتا تھا دوسروں کی طرح, لیکن چونکہ غریبوں کے لیے, اور یہ جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, یہ جو مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں, یہ جو مدرسے گرائے جا رہے ہیں, تو یقیناً آپ نے فلسطین کا حوالہ دیا, تو میں اس سے بڑھ کر یہ کہہ دوں کہ اگر یہ کشمیر نہیں ہے تو فلسطین اور کشمیر بنا دیا گیا ہے, تو ظاہر بات ہے ایسے میں ایک درد رکھنے والا شخص جو ہے وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا, وہ پھر ان غریبوں کے لیے نکلتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر طرح کی صحبتیں برداشت کی, لیکن ہم غریبوں کے لیے میدان میں آئے اور ہم نے جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. سر یہ تو سروس روڈ ہے, ہماری ریاست پاکستانی تو اسلامی ریاست ہے, یہ کہتی ہے سروس روڈ پہ آپ نے قبضہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ سروس روڈ پہ تو مسجد اگر قبضے کی جگہ تو نماز بھی نہیں ہوتی. دیکھیے, اگر یہ نقشے میں سروس روڈ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 55 سال تک 1955 سے یہ آبادی ہے, 75 سال تک کیا سرکار سوئی ہوئی تھی؟ اور 75 سال کے بعد ان کو جو ہے وہ سروس روڈ یاد آ رہی ہے. 75 سال کے بعد ان کو اب لوگوں کو بے گھر کرنا یاد آ گیا ہے. میں ہوش کے ناخن لیں, آپ ان غریبوں کے گھر نہ توڑیں, آپ اپنے ان نقشوں کو آپ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے اس روڈ کو کم کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, میں خدا را یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی ان کو بے گھر نہ کریں اور ان کے گھروں کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اگر آپ کو اٹھا لیا گیا, غائب کر دیا گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, جو اللہ کو منظور ہوگا, مجھے تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے بعد جو ہے میرے ساتھ کیا ہوگا. میں یہ بیان دے رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے. اگر ہر آدمی یہی سوچ کے بیٹھ جائے تو پھر حق کی آواز کون بلند کرے گا؟ تو حق کی آواز بلند کرنے کے لیے تکالیفیں تو اٹھانی پڑیں گی. افضل الجہاد کلمۃ الحق حق عند السلطان جائر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد یہ ہے کہ آپ ایک ظالم و جابر کے سامنے حق کی بات کہو, تو حق کی بات کے لیے تو ہم کھڑے ہیں. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے, مزید نوٹسز دیے جا رہے ہیں, سنا جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جو مجاہد کالونی, واحد کالونی میں اس وقت یہ ایک سائڈ پہ 75 فٹ جو ہے وہ کاٹ چکے ہیں, لیکن ابھی تک ڈاکٹر عاصم کا جو ہے وہ ہوس وہ پورا نہیں ہوا ہے, وہ مزید بھی جو ہے وہ نوٹسز دے رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ 2-3 دن قبل جب اس سائڈ والوں کو, یعنی کہ جو دارالفتاء والارشاد کی طرف جو آبادی ہے مجاہد کالونی کی, ان کو نوٹسز شو کیے, تو پھر وہاں پہ لوگوں نے ریئیکٹ کے طور پہ جو ہے وہ ڈبل روڈ بھی بلاک کیا اور لوگ نکلے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ تو جاری ہے.
اب مزاحمت بھی شروع ہیں, ریئیکٹ بھی شروع ہیں, لوگ نکل بھی رہے ہیں, اور آگے انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے گھر بچانے کے لیے جو محنت کوشش ہوگی وہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں نے روڈ بند کیا تو پوری کراچی بند ہوئی, کیا ان کو تکلیف دینا برا نہیں ہے؟ دیکھیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ آ کے لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ. یہاں ایک شخص ہے جمیل بلوچ نامی, جو اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے, وہ کے ڈی اے کا افسر نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ پری پلاننگ لایا گیا ہے, اور وہ ٹی ٹی اے لگا کے وہ آ کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دیتا ہے نوٹس. یہ کون سا قانون ہے؟ کس نے کہا ہے کہ آپ کسی کے گھروں میں آ کے جو ہے وہ ٹی ٹی اے لگا کے اور بائی فورس جو ہے وہ آئیں اور آپ جو ہے وہ نوٹس؟ تو یہی ہوگا پھر. کراچی کو تکلیف ہوئی, لیکن کراچی اس مجاہد کالونی کی تکلیف کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ کیوں وہ نہیں دیکھ رہے کہ جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, جن کا گھر توڑے جا رہے ہیں, ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ جو بچے, معصوم بچے, خواتین بے پردہ ہو رہی ہیں, ان کا گھر چھینا جا رہا ہے, ان کا کاروبار چھینا جا رہا ہے, تو تکلیف کراچی کو کیوں ہونی چاہیے؟ کراچی والوں کو چاہیے کہ وہ مجاہد کالونی والوں کے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ اس طرح کے واقعات کے جو ہے وہ سدباب ہو سکے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ نوٹس دیا گیا تھا اور یہ اہل محلہ کہتے ہیں کہ نوٹس نہیں ملا تھا. دیکھیں, نوٹس کا طریقہ ان کا بڑا عجیب ہے. وہ آتا ہے, کسی ہوٹل والے کو, کسی دکاندار کو جو ہے نوٹس پکڑاتا ہے, اور اس کے ساتھ 4 پولیس والے ہوتے ہیں, اور وہ ان کو کہتے ہیں سائن کرو, وہ زبردستی سائن لے جاتے ہیں. یہ نوٹس کا طریقہ ہے. اگر قانون میں یہ نوٹس ہے اور کوئی عدالت یہ کہہ دے کہ یہ نوٹس کا طریقہ ہے, تو پھر آپ بھائی, نوٹس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں, لوگوں کو وہاں اعلانات کریں, وہاں لوگوں کو بتائیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ فردن ہارے کے گھر میں جو ہے وہ نوٹس پہنچائیں گے. آپ اس علاقے کے اندر آ کے اسپیکر پہ اعلان کر دیں, لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ کا یہ جو ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک پرچی پکڑا دی اور وہ جو ہے وہ اس پہ ایڈریس جو ہے وہ بی بلاک کا ہے, اور آپ ناظرآباد میں پرچیاں پکڑا رہے ہیں, اور وہ بائی فورس پکڑا رہے ہیں. آپ کے پاس پولیس بھی ہے, رینجز بھی ہو, 2 ٹی ٹی اے بھی لگا کے آپ آ رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں کس ملک میں یہ ہوتا ہے؟ ایف آئی آریں بھی کٹ رہی ہیں, اور ایف آئی آریں بھی کٹ رہی ہیں, اور لوگوں کو ڈرایا بھی جا رہا ہے. یہاں ایک کمیٹی بنی 12 افراد پر, وہ موجود ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ کہا کہ تمہارے خلاف جو ہے وہ ہم نے کچی ایف آئی آر کاٹی ہے, اگر تم ذرا سی مزاحمت کرو گے تو ہم ایف آئی آر کاٹ کے تمہیں اندر کر دیں گے. مزاحمت کس چیز پر؟ کہ اگر توڑ پھوڑ ہم کریں گے, اپنے ہی گھر توڑوانے کے, تمہارے گھر ٹوٹیں گے, تم مزاحمت نہیں کرنا. اگر تم مزاحمت کرو گے تو تمہارے گھر بھی ٹوٹیں گے, اور تمہیں جو ہے وہ ہم ایف آئی آر کٹوا کے جو ہے وہ جیل میں بھیجیں گے. کوئی نیم البدل دے رہے ہیں؟ اب تک تو جو میری بات ہوئی ہے, ڈی سی لیول تک کی جو میری میٹنگیں ہوئی ہیں, اس میں ہم نے ان کو یہ زور دیا ہے کہ آپ کچھ متبادل ان کو دیں. تو اس وقت تک جو ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے, تو متبادل پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم متبادل دیں گے, لیکن اس کا صورت کیا ہوگا وہ انہوں نے واضح نہیں کیا. ہم متبادل پلاٹ بھی دے سکتے ہیں, کیش بھی دے سکتے ہیں, اور منتھ وائز ان کے ساتھ ہم تعاون بھی کر سکتے ہیں. اچھا سر, کیا یہ ملک کا جو نظام ہے یہ امیروں کے لیے ہے صرف غریبوں کے لیے؟ مطلب یہ اصول غریبوں پر لاگو ہوں گے, یا یہ ملک غریبوں کے لیے بنا ہے؟ رونا تو یہی ہے, اسی جگہ کا ہے کہ ہر وقت جب سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر آتا ہے یا ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر آتا ہے, تو اس کی امپلیمنٹ سب سے پہلے غریبوں سے ہوتی ہے. غریبوں کو ہی نشانہ پہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ امیروں کے گھر تو ایک پتھر نہیں پھینک سکتے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں, کے ڈی اے نے جن کو 4 گز کے اور 200 گز کے جو ہے وہ پلاٹ جو ہے ان کو دیے, انہوں نے باؤنڈری وال میں جو ہے وہ کے ڈی اے کی زمین قبضہ نہیں کی ہے. جائیں نا, یہ گرائے نا ان کی دیوار, میں دیکھتا ہوں کس طرح پھر ان کو وہاں جوتے پڑتے ہیں. لیکن غریب جو کہ وہ بیچارے اپنے روزگار کے لیے نکلے ہوتے ہیں, گھر خالی ہوتا ہے, یہ عورتوں کو جا کے جو ہے وہ نوٹسز جو ہے وہ پکڑا دیتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں چلے گا, یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. امپلیمنٹ کرنی ہے تو آپ امیر اور غریب پر یکساں کریں, یہ نہیں کہ آپ غریب کو نشانہ بنائیں اور امیر کو جو ہے وہ آپ ریلیف دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے, لا الہ الا اللہ کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے, اور یہاں کلمہ پڑھنے والی کو سیکیور ہونا چاہیے. حکومت سے میں کہوں گا کہ اگر آپ بنیادی سہولیات نہیں دے سکتے ہیں, پانی, بجلی, گھر, یہ ہر آدمی کا بنیادی حق ہے. اگر حکومت نہیں دے سکتا, مستعفی ہو جائے, چھوڑ دیں, کسی اور کو آنے دیں جو عوام کو ریلیف دے سکے, جو عوام کو جو ہے وہ. یہ تو کچھ نہیں ہوا کہ اگر بلدیاتی انتخابات آتے ہیں تو آپ ڈی سی آفس میں اپنے کارکنوں کو بلا کے ان کو جو ہے سستا آٹا بھی آپ دے دیں کہ جائیں اپنے نام سے جو ہے اس کو بانٹیں. ان کو جو ہے وہ آپ
कनेक्शनों के लिए जो है वो पाइपें भी दें कि जाएं ये अपने इलाकों के अंदर लगा लें ताकि लोग आपको वोट दें। अरे भाई ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे थोड़ी इलेक्शन होता है, ऐसे थोड़ी मुल्क चलता है, ऐसे थोड़ी सारा निज़ाम चलता है। और क्या सब ने आंखें बंद की हुई? नहीं पता? नहीं, आज हर आदमी को पता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन चूंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ एहतसाब नहीं है और एहतसाब न होने की वजह से सब आज़ाद हैं और अपनी मर्जी कर रहे हैं, जो आज हमारे मुल्क का ये अलमिया है और ये नुकसान हो रहा है। हज़रत मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि क्या हुकूमत गलत है या आवाम कहीं गलत है? आवाम हुक्मरानों को बुरा कहते हैं, हुक्मरान आपस में लड़ते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मुल्क की तबाही का राज क्या है? देखिए, आवाम क्या करें? आवाम के पास क्या है? आवाम को दिया क्या है इन्होंने? आवाम से तो बुनियादी सहूलतें भी छीनी जा रही है। मैं यही कहूँगा हुक्मरान गलत हैं और हुक्मरानों की वजह से ही हमारा मुल्क आज तनज़्ज़ुल की तरफ आ रहा है। इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। मैं अगर इनकी अय्याशियों की डिटेल पे आ जाऊँ तो आपके लिए 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। उनकी अय्याशियाँ पहले ख़त्म कराओ, ऐसे लोगों को लेकर आओ जो अय्याश तो नहीं है, जिनकी अय्याशियों पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, जिनके प्रोटोकॉल पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर आवाम से आप ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे कि जो लोग जो है वो नेक सालेह लोग हैं, ठीक है ना, जिनको आज हमारी कौम जो है वो मुंतखब नहीं करती है, उसकी वजह यही है। तो इन लोगों की अय्याशियाँ ख़त्म होंगी तो मुल्क बनेगा और आवाम की किस्मत बदलेगी, वरना तो जो है वो जब तक इनकी अय्याशियाँ चल रही हैं ये आवाम भी ऐसे रहेगी, मुल्क भी ऐसे रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि नाज़िमाबाद 4 नंबर को तो ये सब मुजाहिद कॉलोनी मुकम्मल तोड़ दिया गया है, अब ये थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी से लेकर 7 नंबर तक तोड़ेंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो तोड़ेंगे, मुलतवी कर दिया, या क्या सीन है? देखिए, 14 दिन का टाइम दिया गया है, डीसी ऑफिस में मीटिंग हुई, 14 दिन का टाइम दिया गया है। वहाँ के लोग स्टे पे गए हैं, ठीक है। स्टे लेने के बाद केस करेंगे। केस क्या आता है, वो केस जीतते हैं हारते हैं, उस पर फैसला होगा। अगर वो जीत जाते हैं और इसको तोड़ने का हुक्म दे दिया जाता है, फिर आप क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क है, यहाँ कानून है और यहाँ कोई जंगल का कानून नहीं है कि वो केस भी जीत जाएं ये फिर भी तोड़ेंगे। डॉक्टर आसिम में इतनी ताकत नहीं है। हज़रत मुजाहिद कॉलोनी को भी तो तोड़ दिया गया ना? मुजाहिद कॉलोनी की बात और है और वहाँ की बात और है। ये मैं आपको बता दूँ, वहाँ के लोग मुज़ाहिमत करेंगे और वो उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा है कि अगर ये तोड़ने आएंगे तो हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे, हम अपने घरों के अंदर जान दे देंगे। यहाँ तक मुझे लोगों ने कहा है। क्या वो कब्जा नहीं है? देखिए, अगर कब्जा है तो मैं ये पूछता हूँ केएमसी ने क्यों दिया? वो केएमसी से ली गई है ना, वहाँ बिजली है, पानी है, सब चीज़ें दी, क्यों दी इन्होंने? इनको पहले ही बताना चाहिए था भाई कब्जा है, नहीं बैठो यहाँ पे। उन्होंने 75 साल गुजार दिया, अब कब्जा याद आया? 75 साल तक इनको कब्जा याद नहीं आया, 75 साल के बाद आते हैं कि भाई ये कब्जा है। भाई 75, मेरी उम्र इस वक्त जो है वो 45 से अब है और मैं इस इलाके को 25 से 30 साल बल्कि 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ एज इट इज़। और जो मुझसे ऊपर की उम्र के लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाई 75 साल की जो है वो ये आबादी है। अब जाके इनको ख्याल आ रहा है कि भाई ये इंक्रोचमेंट है, ये जो है ना गैर कानूनी है। खुदा का खौफ करें। मैं कहूँगा कि तासुब में ये काम ना करें, मुझे नहीं कहना चाहिए, तासुब में ये काम नहीं करना चाहिए। नफ़रतों को नहीं, मोहब्बतों को बढ़ाएं, लोगों की बद्दुआएं मत लें, लोगों से दुआएं लें। आपके पास बहुत कुछ है, आप रास्ते और भी कहीं से निकाल सकते हैं। रोड यही काफ़ी है। ये मरना है, कल हिसाब देना है और इन लोगों की जो जिनकी आहें तुम ले रहे हो, जिनकी बद्दुआएं तुम ले रहे हो, नहीं सूख पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए खुदारा होश के नाखून लें और लोगों को बेघर ना करें मस्जिद। अच्छा हज़रत, मैं आपसे मस्जिद के हवाले से पूछना चाहूँगा कि इस्लामी रियासत में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तो ये बहुत होलनाक मंजर नहीं? देखिए, एक आम सी बात ये की जाती है कि भाई मस्जिद जो है गैर कानूनी जगह पर है। आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझसे पूछेंगे तो फतवा ये है कि मस्जिद अगर कब्ज़े की जगह पे बन गई है, ठीक है ना, और वो इनलीगल है लेकिन वो बन गई है, तो अब शरीयत ये कहती है फिर भी आप नहीं गिरा सकते उसको। अच्छा, फिर भी नहीं गिरा सकते हो आप। पाकिस्तान में तो काफ़ी मसाजिद तोड़ी गई है, पहली तो नहीं। तो यही तो वो है कि हर जगह तो हम खड़े नहीं होते ना। आज हम इस मस्जिद के लिए क्यों खड़े हैं? इसलिए कि हमें अपने दीन और अपने जो है वो कानून के एतबार से हमें यकीन है कि हम हक पर है। तो फिर भी आप उस मस्जिद को नहीं छोड़ सकते हैं। शरीयत कहती है कि वो जगह जिसकी है उसको आप उसका एवज़ दें, मुआवजा दें, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट की जगह है तो फिर यहाँ जो रहने वाले लोग हैं
बकौल गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट की जगह पे जो है मस्जिद है, तो यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो क्या इंडिया से आए हुए हैं, वो क्या बांग्लादेश से आए हुए हैं, वो किसी और मुल्क के, वो भी इसी मुल्क के जो है बाशिंदे हैं। जब वो यहाँ रहते हैं तो मस्जिद भी यही बनेगी। वो अपनी फ़ीस लें, वो इसको रेगुलाइज करें, वो इसको कानूनी करें और इन लोगों के लिए मस्जिदें तोड़वाएं नहीं बल्कि मस्जिदें बनवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज इसकी प्रैक्टिकली जो है वो सबूत दे दी कि जो हमारे डीसी साहब हैं वो आए, उन्होंने मुतबादिल दिया और मुतबादिल देने के बाद हमारे मुज़ाकरात हुए और हमने मस्जिद को मुतबादिल लेके जो है वो इसको हम वे पे ला रहे हैं और इसको केडीए नक्शे में लेकर आ रहे हैं। मस्जिद नहीं टूटेगी, मस्जिद नहीं टूटेगी इंशाल्लाह। कुछ हिस्सा उसका जो है वो आगे का वो होगा, लेकिन वो मुतबादिल होगा और मुतबादिल पे तौर पे जो है वो हम मस्जिद उसको तोसी करेंगे। इसी जगह पे मस्जिद होगी, आगे पीछे नहीं होगी, इसी जगह पे होगी, लेकिन उसकी थोड़ी तोसी होगी और उसको और मस्जिद खूबसूरती में आ जाएगी और नक्शे भी आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिरी पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ रहती है, जो यहाँ रहता है, आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? तो पब्लिक से यही कहूँगा कि इंतशार से बचें, तोड़ पोड़ से बचें, मार दाड़ से बचें, लीगल रास्ता इख्तियार करें, कानून की तरफ जाएं, कोर्ट में जाएं, स्टे लें, केस करें और कानूनी तरीके से, इसलिए कि हमारा कोर्ट और हमारी अदालतें जो है वो अंधी नहीं है, ठीक है ना, वो भी वहाँ भी कानून है। कच्ची आबादी की तरफ जाएं आप और वहाँ से जो है वो स्टे लें, स्टे के बाद केस करें, केस के बाद जो है वो केस जीत के आए। इंशाल्लाह आप केस जीत के आएंगे, हम आपके मुहाफिज हैं, आपके घर को कोई जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन कम से कम हमारे पास कानूनी रास्ता होना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हम फेस कर सकें, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। चलें, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।